إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 16 سورۃ الفتح. قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دیجئے پیچھے رہنے والوں سے جو اعراب میں سے ہیں. اور اعراب آپ کو پتہ ہے کہ بدو جو شہر سے باہر کے علاقے ہوتے ہیں ان کے رہائشیوں کو کہا جاتا ہے. آپ ان کو دیہاتی بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں ان کو بدو بھی کہتے ہیں اور عربی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے الی قوم، ایک قوم کی طرف، اولی بأس شدید جو سخت جنگجو اور لڑنے والی ہے. تقاتلونہم تم جنگ کرو گے ان سے، او یسلمون یا پھر وہ مسلمان ہو جائیں گے. پیچھے کا کانٹیکس اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں معلوم ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا ایمان کمزور تھا اور یہ عمرہ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے تو یہ پیچھے رہ گئے اور پھر آ کے انہوں نے ایکسکیوزز پیش کرنے شروع کیے. تو ان سے یہ کہا گیا کہ ابھی اس موقع پر، یعنی اب جو آگے جو ایکسپیڈیشنز ہیں جس خیبر کی ہے اس میں تو تمہیں نہیں لے جایا جا رہا ساتھ، کیونکہ اٹ واز آلریڈی ڈن کہ جو حدیبیہ میں شامل ہوئے تھے وہ ہی جائیں گے. ٹھیک ہے. اٹ واز ڈیسائیڈڈ. یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ حدیبیہ کے بعد راستے میں جب آیات نازل ہوئی ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ آ کے ایسے ایسے ایکسکیوزز پیش کریں گے تو اور کہیں گے کہ ہمیں ساتھ لے کے جائیں، تو آپ نے انہیں کہنا کہ آپ ساتھ نہیں جا سکتے. یہ وہ وقت تھا جب خیبر کے لیے ایکسپیڈیشن جانی تھی. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اب کے بعد تمہیں موقع ملے گا تو تمہارا مقابلہ جو ہے وہ سخت جنگجو قوم کے ساتھ ہوگا. تم ان کے ساتھ جنگ کرنا، یا تو وہ جو ہے وہ مطیع ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، یا پھر تمہیں جنگ کرنی پڑے گی ان کے ساتھ. یعنی تمہارا مقابلہ آگے پیش آئے گا، یہ آزمائش دوبارہ سے تم پر آئے گی. اور یہ جنگجو قوم جو ہے یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے. مختلف قبائل کے بارے میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ یہ بنو ثقیف میں سے تھے، کوئی کہتے ہیں حوازن تھے، کچھ کہتے ہیں بنو حنیفہ میں سے تھے. اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ مواقع بار بار آتے ہی رہے، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر کے دور میں مسلمہ کذاب جو کہ ایک بہت بڑی طاقت اکٹھی کر چکا تھا، اس کے خلاف بھی یہ مقابلہ ہوا. پھر حضرت عمر کے دور میں بھی مسلمانوں اور مشرکین اور کفار کے بیچ میں بہت سارے مارکے پیش آئے. تو یہاں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو، جیسے پیچھے بھی کیا تھا کہ طاعت و قول معروف، ٹھیک ہے، اطاعت اور بھلی بات. بھر بھر کے آگے ہو کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ دیکھو تم صحیح بات کہو اور پھر تم اطاعت کر کے دکھاؤ، تو اطاعت دکھانے کے مواقع تمہیں ملیں گے. اور اس میں کیا ہے کہ تم جنگ کرو گے، یا تو جنگ کرو گے اور وہ ذمہ بن جائیں گے کفار اور تمہیں فتح ہوگی، یا جنگ کے ساتھ جو بھی کانسیکوینسز آتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے. مار کے تو پیش ہوتے رہیں گے. فَإِن تُطِيعُوا، پھر اگر تم اطاعت کرو گے، يُؤْتِيكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، تو اللہ دے گا اجر تمہیں بہت اچھا. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور پھر اگر تم منہ موڑ گے، كَمَا تَوَلَّيْتُمْ، جیسا کہ تم نے پہلے منہ پھیرا تھا، من قبل، اس سے پہلے.
بتایا کیا جا رہا ہے کہ دیکھ لو پھر تم اگر ویسے ہی رویہ اختیار کرو گے یعذبکم عذابا علیما، تو تمہیں عذاب دیا جائے گا دردناک. خاص طور پر اس سینیریو کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بات ہو رہی ہے جس وقت وہ خیبر میں جانے کے لیے ساتھ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم پہلے پڑھ کے آئے نا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے اوپر فوکس رکھنے والے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چاہتے تھے، انہیں پتا تھا کہ اب چونکہ اس وقت مسلمان ایک پاور میں ہیں اور این ممکن ہے کہ خیبر یہ فتح کر لیں، اور خیبر کے ساتھ ہی پھر جو ہے چونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دنیاوی طور پر بڑی زیرک نگاہ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بیوقوفی ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ حقیقت نہیں جانتے. حقیقت کیا ہے؟ آخرت اصل میں حقیقت ہے. دنیاوی معاملات میں ان کے علوم بہت زبردست ہوتے ہیں، ان کی کیلکولیشنز، اب ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آگے مسلمانوں کے لیے فتوحات ہیں، تو یہ چاہ رہے تھے کہ یہ خیبر میں ساتھ جائیں، تو انہیں کہا گیا کہ نہیں، تم نہیں جا سکتے. یہاں تک ان کو ایک سزا کے طور پر سمجھ لیجیے، یا ان کی یہ جو بھی فیل ہو گئے جس آزمائش میں، پہلے یہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق برے گمان کیے اور یہ دل سے یہ چاہتے تھے کہ مسلمان اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ واپس نہ آئے. ٹھیک ہے، تو اس پر ان کو یہ خیبر والی ایکسپیڈیشن میں شامل نہیں کیا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ خیبر اور اس کے ساتھ پھر فوراً ہی ملحقہ جو ہے وہ بہت ساری فتوحات مسلمانوں کو ملی، اور اس میں بہت سارا مال غنیمت بھی ملا اور مال فیع بھی ملا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے ان کو کوئی حصہ نہیں دیا گیا. اور میں پھر ایک مرتبہ آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ تجلیات نبوت ایک چھوٹی سی کتاب ہے سیرت کی، اس کا PDF بھی ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اگر ہارڈ کاپی ہے کسی کے پاس یا جیسے بھی، تو یہ سیرت کے یہ واقعات ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم تفصیلی طور پر تفسیر کے اندر سیرت کے واقعات بیان کریں. تو آپ نے یہ غزوہ خیبر اور پھر اس کے ساتھ کی جو ساری ایکسپیڈیشنز ہیں اس کے اندر ہیں وہ آپ نے مختصراً وہاں سے پڑھ لینی ہے. ٹھیک ہے، تو ان کو نہ تو اس مال غنیمت میں سے کوئی دیا گیا اور نہ ہی انہیں مال فیع میں سے. اب یہاں پر جو چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب دیکھو ان کا قصور کتنا بڑا تھا. ٹھیک ہے، پھر ان کو سزا بھی دی گئی، لیکن ان کو چھوڑ نہیں دیا گیا، ان کو جماعت سے الگ نہیں کر دیا گیا. کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی اطاعت کو ثابت کرو. ٹھیک ہے، شو یور لائلٹی. آپ کتنے لائل ہیں، آپ اپنے دعووں میں کتنے سچے ہیں. اگر آپ سچے نکلیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ اجرن حسنہ دے گا، اور اگر آپ نے دوبارہ اسی طرح کا رویہ اختیار کیا تو آپ کو عذاباً علیما ملے گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کیا کنکلوژن نکلتا ہے کہ ایک جماعت کو لے کے چلنے میں جذبات اور ایک وقتی جو تجربہ ہوتا ہے صرف اس پر فیصلے نہیں کیے جاتے، بلکہ ایک مضبوط جماعت بنانے کے لیے جو لیڈر ہوتا ہے اس کو دور اندیشی سے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں پھر اس کو لوگوں کو مواقع بھی دینے پڑتے ہیں. لیکن وہ مواقع ایسے نہیں ہیں کہ دوسرا جس فریق نے پہلے غلط کام کیا ہے اس کو ایک کھلی چھٹی دے دی جائے، بلکہ ایک چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ اس کو ایک سیکنڈ چانس ضرور دیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں ان کو یہ سیکنڈ چانس دیا گیا، لیکن ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اگر تو تم اپنی لائلٹی ثابت کرو گے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دردناک عذاب دیں گے. لیس علی الاعمى حرج، اور نہیں ہے اندھے پر کوئی گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی کوئی گناہ ہے لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی گناہ ہے. یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قتال فی سبیل اللہ ہے وہ فرض عین نہیں ہے. فرض عین کیا ہوتا ہے؟ جو ہر ایک کے اوپر فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فرض عین کیا ہوتا ہے؟ جو سب پر یکساں فریضہ ہوتا ہے. قتال فی سبیل اللہ جو ہے ایک ریاست کے اندر فرض کفایہ ہے، یعنی اگر تو ریاست اسلامی ریاست ہے
اور اس کے اندر باقاعدہ آرمی ہے، باقاعدہ فوج ہے، اور جیسا پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر جو حکمران ہے، وقت کا خلیفہ ہے، وہ سب کو کال نہیں کرتا جیسے کہ غزوہ تبوک میں کیا گیا تھا، تو وہ جو ایک گروہ قتال کے لیے نکلتا ہے، جو فوج بنی ہوئی ہے وہ چلی جاتی ہے، تو پھر وہ سب کی طرف سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی نہیں جاتا تو پھر سب کے سب برابر کے گناہ گار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ فرض کفایہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ اسپیئر کر دیا کہ جو اندھا ہے، جو لنگڑا ہے، جو مریض ہے، اس پر گناہ نہیں ہے اگر وہ نہیں جاتا. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ وہ جہاد پہ جانا چاہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے گھر میں تمہارے بوڑھے والدین ہیں؟ تو انہوں نے کہا والدہ بوڑھی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ اور ان کی خدمت کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی والدہ کو لک آفٹر کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتال پر بھیجنے کی بجائے، جنگ میں بھیجنے کی بجائے والدہ کی خدمت پر زور دیا. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز قتال کے معاملے میں جو ہمارے لیے بالکل کلیئر ہونی چاہیے، اور خاص طور پر جب نوجوان ہمارے دین کی طرف آتے ہیں تو بہت سارے لوگ ان کے جذبات، کیونکہ نوجوان نسل یوزلی جذباتی ہوتی ہے، تو ان کے جذبات کو مینپولیٹ کرتے ہیں غلط طریقے سے، جو ہے وہ ان کو کرتے ہوئے ان کو مس لیڈ کرتے ہیں اور ان کو ایسے گروہوں میں شامل کر لیتے ہیں اور جہاد کے غلط کانسیپٹ ان کو دیتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ قتال ایک اسلامی ریاست کے ساتھ ہو سکتا ہے، انڈیویجلی گروہ جو ہیں وہ خود اٹھ کے قتال نہیں کر سکتے. یہ خوارج ہوتے ہیں جو جگہ جگہ سر اٹھاتے ہیں گروہ، اور وہ نوجوانوں کو شامل کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ جو ہے وہ خود مسلمانوں ہی کے خلاف جو ہیں وہ کاروائیاں کرتے ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اور ریسنٹ ہسٹری جو پچھلا 50 سال کا عرصہ ہے، اس میں ہمیں یہ بہت ساری جگہوں پر ہوتا نظر آیا بھی ہے، اور خود پاکستان نے بھی اس کو بہت سارا جو ہے وہ بھگتا بھی ہے اس چیز سوچ کو. بہرحال اس چیز کے لیے ہمارے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ قتال جب ایک ریاست میں آپ رہتے ہیں، ایک اسٹیٹ میں رہتے ہیں، تو پھر آپ انڈیویجلی کلمہ جہاد بلند نہیں کر سکتے، قتال کے لیے کال نہیں کر سکتے، کوئی ایک گروہ میں یہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، یہ وقت کے حکمران اور ادارے کا کام ہے. ہاں اگر وہ بلاتے ہیں آپ کو رضاکارانہ طور پر، جیسے 65 کی جنگ میں رضاکارانہ طور پر بلائے گئے تھے قبائلی، تو انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، تو پھر اگر گورنمنٹ بلائے تو پھر اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو وہ داخل کرے گا اسے باغات میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرے گا، يُعَذِّبْهُ، وہ عذاب دے گا اسے عذابًا علیما، دردناک عذاب. اور یہاں پر خاص طور پر اطاعت سے مراد کیا ہے کہ جنگ کی کال جب امام دے تو پھر جو کوئی فالو کرے گا، جو کوئی ان کی بات مانے گا، تو وہ یہاں اطاعت سے مراد وہ ہے. اور پھر ان کے لیے کیا اجر ہیں؟ جنات تجری من تحتها الانہار. لیکن اس کا ایک عمومی معنی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایمان ہی کا جو ہے وہ سب سے پہلا ہی سٹیپ ہے اپنے ایمان کے اندر داخل ہونے کا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت. اس سے ایک بات اور ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، اور وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے، تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے. کیونکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، یہ لازم و ملزوم ہے، ساتھ ساتھ ہے، بالکل ساتھ ساتھ ہے. قرآن اور حدیث بالکل ساتھ ساتھ ہے. سنت کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، اور جو سنت کو پیچھے کر کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ ان مومنوں سے
جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تحت شجرتی، درخت کے نیچے. یہ وہ موقع ہے جب اللہ رب العزت نے ان 1400 صحابہ کے لیے اپنی رضا کا اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. اور یہ کیوں یہ اتنا بڑا جو ہے وہ انعام ان کو ملا؟ یہ وہ وقت تھا جس وقت مسلمان جو تھے وہ احرام میں تھے اور ان کے پاس صرف ایک تلوار تھی. کوئی جنگی جو ہے وہ ان کے پاس انتظامات نہیں تھے، کسی قسم کا جنگی لباس نہیں تھا، کوئی اور دستے نہیں تھے فوج کے ساتھ. اور یہ اپنے شہر سے، اپنی آپ سمجھیے کہ اپنی کمک سے، جو ان کا جو سینٹر آف وار ہوتا ہے، جہاں سے ان کو ساری مدد پہنچنی ہوتی ہے، وہ 250 میل کے فاصلے پر تھا، 250 miles away. اور اس جگہ یہ کھڑے ہو کر یہ عہد کر رہے تھے کہ یہ مشرکوں سے جو کہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہاں سے صرف 31 میل 31 mile away ان کا سارا جو سمجھ لیجئے کہ ان کا اسلحہ اور ان کی کمک اور ان کی جتنی بھی جو ان کی فوجی امداد تھی وہ موجود تھی. 31 mile، جسٹ 31 mile، اور خود ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، 250 میل کا فاصلہ تھا. اور اس وقت کسی قسم کے اور جو ہے وہ ایسے لوکوموٹیوز یا کچھ ایسی رابطے کے ذرائع نہیں تھے جو یہ اختیار کر سکتے. تو اس وقت ایسی بے سر و سامانی میں انہوں نے یہ عہد کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے کہ یہ اپنی جانیں تک قربان کر دیں گے حضرت عثمان کے شہادت کا بدلہ لیتے ہوئے، یعنی مشرکین سے لڑ بھڑیں گے. یہ بالکل بے سر و سامانی. یہ ان کے پاس صرف خلوص تھا. اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ نہ پانی اور خوراک کے ایسے کوئی ذخائر تھے کہ یہ کسی قسم کا جنگ کا رسک لے سکتے. سیدھا سیدھا کیا تھا کہ یہ مرنے جا رہے تھے، سیدھا سیدھا اٹ واز شیور. لیکن ان کے اس خلوص کا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی کیا بدلہ دیا؟ ان کو اعلان کر دیا کہ رضی اللہ ہو، اللہ ان سے راضی ہو. سبحان اللہ. سب سے بڑا خوف، سب سے بڑا جو ایک انسان کے اندر ایک انسرٹنٹی ہوتی ہے وہ اسی چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو. ایسے ہی ہے نا، اب ساری تگدو کس چیز کے پیچھے ہوتی ہے، آپ کے سارے خوف کس چیز کے پیچھے ہوتے ہیں اگر آپ مومن ہیں؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ لوگوں سے تو آپ بے نیاز ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو لوگوں کی باتیں افیکٹ نہیں کرتی، آپ کو بہت ساری چیزیں افیکٹ نہیں کرتی، لیکن اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس سے بڑا خوف، اس سے بڑی پریشانی کی بات کوئی اور ہو نہیں سکتی. تو ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تم سے راضی ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا. سبحان اللہ. اور اس بیعت کو کیا کہتے ہیں؟ بیعت رضوان. کیوں کہتے ہیں بیعت رضوان؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا ہے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اس نے جان لیا جو ان کے دلوں میں تھا. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اس نے اتاری سکینت ان پر. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور عطا کی انہیں ایک قریبی فتح. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا خلوص جان کر ان کو اس میں سکینت عطا کر دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ان کے دل کے اندر سکون اتار دیا، ان کے اس فیصلے پر ان کو ثابت قدم کر دیا. اب دیکھیں کہ ہماری آزمائش جو ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سچویشن میں ڈالتے ہیں اور اس پر ہمارا فوری ری ایکشن جو آتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یا تو ہمارے اندر خلوص ہوتا ہے اور ہم ایسی بات کرتے ہیں جیسے یہاں پر صحابہ کرام نے کی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ابتدا میں ہوتا ہے نا، فوراً کیا نکلتا ہے انسان کے منہ سے. تو جیسے ہی سچویشن پیش آتی ہے اس وقت ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر سبحان اللہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ہمیں ثابت قدمی دیتے ہیں اگر وہ اللہ کی رضا والا ہمارا ری ایکشن ہوتا ہے.
جیسے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ ان کے پاس صرف خلوص ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ان کے اس فیصلے پر مطمئن بھی کر دیا، اور ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قریبی فتح بھی عطا کی. یعنی ابھی وہاں پر تو انہیں نہیں پتا تھا کہ ہمارا کوئی مارکا پیش نہیں آنا، ہماری کوئی جنگ نہیں ہونی، کچھ نہیں ایسا ہونا، لیکن انہوں نے بلا خوف جو وعدہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے ساتھ پھر انہیں بہت قریبی جلد ہی فتح خیبر نصیب فرمائی. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً اور بہت سے مال غنیمت، يَأْخُذُونَهَا وہ حاصل کریں گے انہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور ہے اللہ تعالیٰ بہت زبردست اور بہت حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا تم حاصل کرو گے جنہیں، فعجل تو اس نے جلدی دی، لکم تمہیں ہذہ یہ، وکف ایدی الناس عنکم اور روک دیے ہاتھ لوگوں کے تم سے، وَلِتَكُونَ آیَةً اور تاکہ ہو جائے ایک نشانی، للمؤمنین مومنوں کے لیے، وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور وہ ہدایت دے تمہیں سیدھے رستے کی طرف. بہت سارے مال غنیمت جو تم حاصل کرو گے، اس میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر خیبر اور فدق اور اس کے بعد کی بہت ساری فتوحات ہیں جو مسلمانوں کو ملی، اور اس میں بہت سا مال غنیمت تھا. آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کس طرح سے سیرت کی کتاب میں کہ خیبر جب فتح ہوا، اور بہت مشہور واقعہ ہے اس میں حضرت علی کا اور مرحب کا آپس میں جو مقابلہ ہوا تھا کموش کے قلعے کے معاملے میں. تو یہ بھی بہت بہت خوبصورت واقعات ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ بالکل اس کو مس نہ کریں اور آج کے آج ہی اس کو پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے، تاکہ تفسیر بھی آپ کے ذہن میں تازی ہو. تو اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو ان کو جو اس بیعت میں شامل تھے ان کو بہت سا مال غنیمت دیا گیا. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا، ٹھیک ہے. اور وہ کون لوگ تھے، کن کو ان میں شامل کیا گیا ان مال غنیمت کی تقسیم میں؟ وہ تھے جو حبشہ سے ہجرت، جنہوں نے 2 دفعہ حبشہ میں ہجرت کی تھی اور اب وہ واپس غزوہ خیبر کے موقع پر وہ واپس آ رہے تھے، ٹھیک ہے. تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے حصہ دیا تھا، اور وہ حصہ جو وہ خمس میں سے تھا، یعنی جو مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں تو اس میں سے جو 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے الگ کیا جاتا ہے، اس میں سے ان مہاجرین کو جو ہے وہ حصے دیے گئے. پھر خیبر ہی میں جو ہے وہ معاہدہ کیا یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو بے دخل نہ کیا جائے بلکہ ان کو ان کے باغوں پہ کام کرنے دیا جائے. تو وہ پھر آدھی جو ہے وہ جو پیداوار ہے وہ مسلمان اور یہود میں تقسیم کر دیں گے. تو اس میں جو اچھا، اب ہوا یہ کہ جب یہ باغ تقسیم کی پیداوار کی تقسیم کی بات ہوئی تو پھر مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے اور انصار نے ان کو اپنے باغات اور اپنی جائیدادوں میں آدھا حصہ دیا تھا. کو یاد ہوگا مواخات ہم نے پڑھا تھا. تو اس میں سے پھر انہیں جب خیبر میں اتنا سارا مال ملا نا تو پھر انہوں نے انصار کے باغات اور چیزیں واپس کر دی تھی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. پھر یہ کہ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ اور لوگوں کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے. اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسا ماحول بنا دیا وہاں پر کہ قریش کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حدیبیہ کے مقام پہ جا کے لڑ سکتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ. آلدو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے بہت نیچے اپنی آپ کو اپنی اس پہ کر کے تو صلح کر لی ہے، لیکن اگر قریش جو تھے آپ جانتے ہیں کہ کس قدر دشمنی میں مسلمانوں کے ساتھ تھے بڑے بے، تو وہ کر سکتے تھے نا ایسا کہ وہ حدیبیہ میں ان کو 1400 لوگوں کو گھیر کے مار دیتے. یہ بہت آسان تھا ان کے لیے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا. غزوہ احد یاد ہے آپ کو؟ غزوہ احد میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. ابو سفیان نے جب ارادہ کیا کہ پلٹ کے دوبارہ مدینہ پر حملہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رعب ڈال دیا. پھر اسی طرح پھر دیکھیں کہ مدینہ کی جو ایک چھوٹی سی آبادی ہے اس میں سے 1400 مرد جو ہیں وہ نکل گئے.
1400 لوگ اس آبادی میں سے نکلے ہوئے ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں. تو ایسے میں جیسے بنو قریظہ نے غزوہ احزاب کے موقع پہ کوشش کی تھی، تو اسی طرح کچھ اور بہت سارے مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ مدینہ پر حملہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو روکے رکھا. تو اس سے ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اس سے بات ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں کو اکیلا نہیں چھوڑتے، لیکن آزمائش آتی ہے غلاموں پہ، اللہ کے بندوں پہ. اب وہ جب اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے بھی اتار دیتے ہیں. اور ہر بندے کی آزمائش مختلف ہے، ہر بندے کی. کوئی مال سے آزمایا جاتا ہے، کوئی جان سے آزمایا جاتا ہے، کوئی نعمتوں سے آزمایا جاتا ہے، کوئی نعمتوں کے چھن جانے سے آزمایا جاتا ہے، کوئی کسی تھریٹ سے آزمایا جاتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی اپنے نفس سے آزمایا جاتا ہے. لیکن جب آزمائش آتی ہے اور مومن اس میں پورا اترتا ہے، اللہ بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا. اسی طرح آپ دیکھیے بالکل اگلی آیت میں، اسی آیت میں جیسے اللہ تعالیٰ فرمانے وَلَا تَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ اس میں ایک نشانی بن جائے مومنوں کے لیے. اور وہ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ثابت قدم رہتا ہے اور اللہ کے بھروسے پر حق اور راستی کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس پر جم جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، استقامت پر جمنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، محسنین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور پھر وہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی بھی کرتے ہیں. وہ پھر سرگردہ نہیں چھوڑ دیتے، بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیتے کہ اچھا تم نے یہ ڈیسیژن لیا تھا، اب سمجھ ہی نہ آئے کہ آگے کیا کرنا ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور دوسری، یہ اخرى کا اشارہ کس طرف ہے؟ مغانم کی طرف. پیچھے جو بات ہو رہی تھی نا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا، ٹھیک ہے، فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ، یہ مغانم کچھ غنیمتیں تو فوراً تمہیں حاصل ہو جائیں گی. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور دوسری بہت سی غنیمتیں جن کو ابھی تم حاصل نہیں کر سکے ہو، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے انہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. اور یہاں پر پھر کون سی مغانم کی طرف اشارہ ہے، کون سی فتح کی طرف اشارہ ہے؟ فتح مکہ کی طرف. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح صلح حدیبیہ جو ہے وہ فتح مکہ کا پیش خیمہ بنی. جب آپ یہ پڑھیں گے ٹاپک تجلیات نبوت میں، تو اس میں پھر آپ یہ فتح مکہ کے ٹاپک میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے ٹاپک میں بھی اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن آپ کو وہاں پر مل جائے گی کہ کس طرح پھر وہ بظاہر ایک ایسا معاہدہ جو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک تحقیر امیز چیز ہے، لیکن اسی معاہدے کی وجہ سے جو مکہ کی فتح ہے اس کے راستے آسان ہو گئے. بہت دفعہ ایسا لگتا ہے ہمیں زندگی میں، بہت دفعہ ایسے کرائسس آتے ہیں، بہت دفعہ ایسی صورتحال ہمارے ساتھ پیش آتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن اصل میں وہ راستے بن رہے ہوتے ہیں. اس دو چیزیں ہوتی ہیں، ہماری آزمائش ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم اگر آزمائش پر پورے اترتے چلے جاتے ہیں تو دراصل وہ ہمارے لیے راستے بن رہے ہوتے ہیں اس طرف جس طرف کے اللہ تعالی
ہمیں کامیابی دینا چاہتے ہیں. اب ویسے ہم وہاں نہیں جانے والے تھے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ نے سوچا ہوگا کہ کاش میں اس طرح کرتی اور میں یہ پڑھ لکھ جاتی اور میں یہ بن جاتی. کبھی اپنے ارد گرد دیکھ کے، کبھی بہن بھائیوں کو دیکھ کر، کبھی انسان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے فلاں ٹائم پر صحیح پلان نہیں کیا. لیکن اصل میں وہ پلان ویسے ہونا ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف فیزز سے گزار کر ایک خاص مقام پر لے کر آنا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف فیزز میں سے گزار کر ہمیں بہت کچھ دیتے چلے جاتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس ایک نقصان یا اس ایک غلط فیصلے کے گرد میں اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ بہت ساری آسانیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی وہاں سے نکال کے، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی، اور ہم اپنے کمپلیکس میں سے نکل ہی نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو مختلف صورتحال میں ڈالتا ہے، اس کو کندن بنانے کے لیے، اس کا کھرا کھوٹا الگ کر کے دکھانے کے لیے، اس کے اوپر خود اس کی اپنی حقیقت کھول کے دکھانے کے لیے. بہت دفعہ ہم بہت زون میں ہوتے ہیں، آئی کین ڈو دس، آئی کین ڈو دیٹ، یہ بھی ہو سکتا ہے، میں ویسا بھی کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں، میں وہ کر سکتی ہوں، میرے اندر فلاں ابیلٹی ہے، فلاں ابیلٹی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ایک سچویشن میں ڈالتے ہیں تو ہمیں خود پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اندر کیا صحیح ہے، اور کتنا زیادہ میں فالس پرائڈ کا شکار ہوں، اور کتنی چیزیں واقعی میرے اندر موجود ہیں، کیا میری خوبیاں ہیں، کیا میری خامیاں ہیں، وہ سب ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اور پھر اس آزمائش میں سے انسان جب نکلتا ہے تو وہ ایک خالص جو ہے سوچ کے ساتھ باہر نکلتا ہے. اور جو ایسا نہیں کرتے، جو آزمائشوں میں سے بھی ویسے ہی پراگندہ ہی رہتے ہیں، آزمائش آتی ہے وہ گزر جاتی ہے، لیکن بعض لوگ اس میں کندن بن کے نکلتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ اس جھاگ کے ہی ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہنا پسند کرتے ہیں، جو کاٹ کباڑ اس سونے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے. تو یہ انسان کی اپنی نفسیات ہوتی ہے، یہ ہماری اپنی سوچ اور ہماری اپنی اپروچ ہوتی ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہمارے جذبات اور احساسات زیادہ اہم ہیں، یا پھر ہم حقیقت پسند ہو کر زیادہ بہتر فیصلہ لینے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں ہماری غلط فیصلوں اور غلط جو رویے ہیں ان میں اس وقت تک چھوڑ نہیں دیتے جب تک کہ ہم اس میں رہنے پر بضد نہ ہوں. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، البتہ وہ پھیر لیتے اپنی پشتیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس سچویشن میں جس میں وہ وہاں موجود تھے مسلمان، کفار کو الاؤ کر بھی دیتے کہ ٹھیک ہے چلے ایک جنگ کی صورتحال ہو سکتی ہے یہاں پر، تب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اکیلا نہ چھوڑتے، بلکہ وہ کفار جو ہیں وہ منہ پھیر لیتے اور بھاگ جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، تو پھر نہ ہو پاتے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو اس وقت جنگ سے روک دیا. اگر اللہ تعالیٰ انہیں نہ روکتے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو جیتنے نہ دیتے. جیت بہرحال مسلمانوں ہی کی ہوتی. کیوں؟ کیونکہ خلوص مسلمانوں کے پاس تھا، کفار کے پاس نہیں تھا. ایمان مسلمانوں کے پاس تھا، کفار کے پاس نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت مسلمانوں کے پاس تھی، کفار کے پاس نہیں تھی. تو یہ خزانے جو مسلمانوں کے پاس تھے یہ کفار کے پاس نہیں تھے. وہ حملہ کر بھی لیتے تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو جیتنے نہ دیتے. اور اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں، جیسے غزوہ بدر کی مثال ہے، جیسے اسی طرح حنین کی مثال ہے، اور بہت ساری اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے دیکھی. ہسٹری میں آپ آبزرو کرتے، سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کی. اور اگر آپ پچھلے انبیاء کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی اقوام کے بارے میں بھی، تو آپ دیکھیں گے کیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مومنین کی مدد کی. سنت اللہ التی قد خلت، یہ طریقہ اللہ کا جو کہ گزر چکا، من قبل، اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی طریقہ رہا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہیں آپ پائیں گے اللہ کے اس طریقے کو بدلنے والا. آدم علیہ السلام ہو یا نوح علیہ السلام ہو یا یونس علیہ السلام ہو یا شعیب علیہ السلام ہو، ہود ہو یا صالح ہو، موسیٰ ہو یا ہارون ہو،
یا دیگر انبیاء ہوں، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا. اللہ اپنے مخلص بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. پھر چاہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا صحابہ ہوں، وہ تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں، جہاں جہاں جس نے جتنا خلوص ظاہر کیا، اللہ نے کسی کو اکیلا نہیں چھوڑا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. تو کیا خیال ہے، کیا اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان کے لیے وہ طریقہ بدل دیں گے؟ وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ رکھا، وہ طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رکھا، جو یونس علیہ السلام کے ساتھ رکھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اصحاب کے ساتھ رکھا، جو سارے مومن ہیں، کیا آج کے مومن کے لیے اللہ تعالیٰ وہ طریقہ بدل دیں گے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے طریقے کو نہیں بدلتے. تو پھر آج کے مومن کیوں مصیبت میں ہیں، کیوں رسوائی کا عذاب چکھ رہے ہیں، کیوں مسائل کا شکار ہیں؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر آپ کا انالیسس کہاں لے کے جاتا ہے، آپ کو کس پوائنٹ پہ لے کے جاتا ہے؟ جی آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا؟ ہم کس سے انفلوئنسڈ ہیں، ہم کس سے دبے ہوئے ہیں، ہم کس کی سازشوں سے ہر وقت خوفزدہ رہتے ہیں، ہم اپنی عمل اور اپنے اخلاص میں کہاں سے سٹینڈ کرتے ہیں، ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے؟ ہم خود اپنے اندر سے شرک نہیں نکال پا رہے تو ہم لوگوں کو صحیح دین کہاں پہنچائیں گے؟ ہم خود اپنے سجدوں میں جو ہے وہ خشیت نہیں لا پاتے، ہم کہاں لوگوں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف بلائیں گے؟ ہم لوگ خود امانتیں ادا نہیں کر سکتے، ہم خود سچے نہیں ہیں. ہم کہاں کے سچے لوگ ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، کتنا سچ ہے ہماری زندگیوں میں، کتنی امانت ہے ہماری زندگیوں میں، کیا مقاصد ہے ہماری زندگیوں کے؟ یہ جو اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہے نا، یہ تو سیکنڈ سٹیپ ہے، یہ سیکنڈ سٹیپ ہے. پہلا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کا حق ادا کرتے ہیں، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو عبادت کا مفہوم سمجھتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے جب اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے عبادت کا مقصد کیا سمجھا تھا؟ کیا سمجھا تھا؟ کیا صرف ان میں سے ہر کوئی اپنی اپنی خانقاہ بنا کے الگ بیٹھ گیا تھا؟ کیا انہوں نے تجارت چھوڑ دی تھی؟ کیا انہوں نے نکاح کرنے چھوڑ دیے تھے؟ یا انہوں نے جو ہے وہ میل ملاپ چھوڑ دیے تھے؟ یا انہوں نے دوسرے لوگوں سے روابط چھوڑ دیے تھے؟ کیا کیا تھا انہوں نے؟ ہم نے عبادت کو کیا سمجھ لیا؟ یا تو ہم اس کو صرف نماز روزے تک کر دیتے ہیں، زکوٰۃ حج عمرہ ہر سال حج کریں گے جی، لیکن جہاں بات آئے گی تجارت کی وہاں ہم بے ایمانی کریں گے. ویل للمطففین کا مطلب کیا ہے؟ تف کس کو کہتے ہیں؟ تف کہتے ہیں اس کمی کو جو غیر محسوس ہوتی ہے. توفافا اس کمی کو کہتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتی. کپڑا ناپتے ہوئے کھینچ کر ذرا سا 2 سینٹی میٹر بڑھا کر بیچ دینا، یہ ہوتی ہے تف. اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ویل، ویل جہنم کی گھاٹی بھی ہے اور تباہی اور بربادی کو بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا تھا 1450 سال پہلے، ناپ تول میں کمی کرو گے نا، اور ناپ تول صرف یہ نہیں کہ بہت بڑی بڑی کمی، ذرا سی کمی، ذرا سی، تو تمہارے لیے بربادی ہے. آج آپ کی مسلم ممالک جو ہیں جو اتنی وسیع ذخائر رکھتے ہیں، قدرتی ذخائر، اب جتنے مسلم ممالک اٹھا کے دیکھ لیں، rich in minerals and fuel and everything. کہیں زرخیز زمینیں ہیں، کہیں زیر زمین پیٹرول ہے، کہیں پر کچھ ہے، کہیں پر کچھ ہے، لیکن مجال ہے جو کوئی ایک بھی اسٹرانگ اکانومی والا ہو. وجہ اگر صرف ایک اس کو لے لے نا، ویل للمطففین کو ہی سمجھ جائیں. آج جب ایکسپورٹ کرتے ہیں چیزیں اور آپ ہر ایک بیگ میں، ہر ایک پیکٹ میں ذرا سی 0.5 گرام کی بھی کمی کرتے ہیں تو آپ کی سے کدھر جائے گی؟ یا آپ اس میں ہیومڈ چیزیں ڈال دیتے ہیں.
کہاں جائے گی آپ کی سے؟ کون لے گا آپ سے مال؟ مجھے یہی بات تکلیف دیتی ہے ہمیشہ. ہم نے قرآن کو، وہ اقبال نے کہا نا کہ یہ زندہ لوگوں کی کتاب ہے اور تم نے اس کو بس مردوں پہ پڑھ پڑھ کے جو ہے وہ بخشوانے کا ذریعہ بنا دیا. قرآن زندہ لوگوں کے لیے اتاری گئی نا، یہ اعمال کی کتاب ہے، یہ قصے کہانی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے. لیکن ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا بنا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کی بشارتیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے بہت کلیئر ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہسٹری نے اس کو ثابت کیا ہے. تمہیں زمین میں بھی اقتدار ملے گا، تمہیں آخرت میں بھی جنتیں ملیں گی. تم مسلمان تو بن جاؤ، مومن تو بن کے دکھاؤ، مخلص تو ہو کے دیکھو، اللہ کے لیے عبادت کو خالص تو کر کے دیکھو. ہم میں سے ہر ایک نے اپنا جھنڈا بلند کیا، ہر ایک نے اپنا فلسفہ بلند کیا، ہر فرقے نے اپنی اپنی چیزوں کو، اپنے اپنے امام کو لے کر، اپنے اپنے کانسیپٹ کو لے کے اس کو لے کے بیٹھ گیا. اور جو اصل کام تھا کرنے کے لیے، جس کام کے لیے یہ قرآن نازل کیا گیا تھا، یہ کتاب دلوں کو بدلنے کے لیے آئی تھی. صحابہ کرام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ وہ کون سی قوت تھی جس سے عمر جو قتل کرنے نکلے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کے سب سے بہترین دوست بن گئے تھے؟ وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سی طاقت تھی کہ شراب کے بھرے ہوئے مٹکے امپورٹ کیے، لیکن جیسے ہی حکم آیا کہ نہیں، اس کو نہیں بیچا جا سکتا، اس کو نہیں پیا جا سکتا، اس کے برتنوں میں نہیں کھایا پیا جا سکتا، تو مدینے کی گلیوں میں پانی کی طرح بہا دی گئی. ایک بڑی انویسٹمنٹ پرواہ نہیں کی اس کی. وہ کیا تھا؟ وہ کیسے ہوا؟ وہ تھی دلوں کی تبدیلی. دل بدل گئے تھے. ہم اپنے دل بدلنا نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ بس جو ہم چاہتے ہیں وہ بھی ملتا رہے ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ دین بھی چلتا رہے، سائیڈ وائز اللہ بھی راضی رہے. اور یہی کام ہم ایک طویل عرصے سے کرتے آ رہے. 800 سے 900 سال لگے ہمیں اس رسوائی اور غلاظت کے گھڑے میں گرتے ہوئے، اسی ایک سوچ کے ساتھ. ہم میں سے ہر ایک نے اپنی دنیا دیکھی، حکمرانوں نے اپنی دنیا دیکھی، اور رعایا اور عوام نے اپنی اپنی دنیا دیکھی. اللہ کی فرما برداری، اللہ کی عبادت تو ہم نے نہیں دیکھی. ہاں، عبادت کو ہم نے مسجدوں تک محدود کر دیا. ہم نے کہا نماز پڑھ لی 5 وقت، ماتھے پہ گڑے پڑ گئے ہمارے، بس کافی ہے. یہی مسلمان ہونے کی نشانی ہے. اور معاملات میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا دنیاوی معاملہ ہے، اس میں ہمیں دنیاوی طور پر شارپ ہونا چاہیے، اسمارٹ ہونا چاہیے. لیکن ایک انڈیویجول کا اپنا دنیا کما لینا کافی نہیں تھا نا. اور اس میں پھر دھوکہ دینا، اس میں جھوٹ بولنا، اس میں چیٹ کرنا، معاہدے توڑنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے. ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کی اصل میں. اور اس کے لیے سب سے بڑا کام، جو برا کام ہم نے کیا، وہ یہ کیا کہ ہم نے قرآن کو ایک ریسیٹیشن کی بک بنا کے رکھ دیا کہ نہ اس پہ غور و فکر کرے کوئی، نہ اس پہ کوئی تدبر کرے، اور نہ وہ اپنا راستہ سیدھا کرے. باہر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آپ سے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. آپ اگر آج بھی ہو ابراہیم کا سا ایمان پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں توفیق دیں کہ ہم ایٹ لیسٹ اپنی جگہ پر تو اپنے ایمانوں کو خالص کرنے والے بنے. ہم سے جو جنریشنز آگے بڑھیں، کم از کم وہ تو اپنے ایمان میں خالص ہو، وہ تو کم تولنے والی نہ ہو، وہ تو جھوٹ بولنے والی نہ ہو، وہ تو زمانے کی چال کے ساتھ چل کے اپنے دین کو پراگندہ کرنے والی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وَهُوَ الَّذِي كَفَّى أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اور وہ وہی ہے جس نے ان کو روک دیا تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی وادی میں، من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اس نے کامیاب کیا تمہیں ان پر. مکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی بما
اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیرہ خوب دیکھنے والا. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ لوگ مشرکین مکہ، اس کو جب آپ پڑھیں گے اس کے اندر سیرت کی کتاب میں تو آپ کو ملے گا یہ واقعہ کہ ایک گروہ کا تعاقب بھی کیا تھا مسلمانوں نے مشرکین کے، اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ بھی آگے تھے، لیکن پھر بھی ان کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا کوئی بھی کسی قسم کا جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہونے دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ بھی آپ پڑھیں گے اس میں دیکھیں کہ یہاں پر کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ سے روک دیا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کفار کو مسلمانوں کے اوپر غالب نہیں آنے دیتے اور کفار جو ہے وہ پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے اور جنگ برپا ہوتی تو مسلمان جیت جاتے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی کفار سے روکے رکھا. کیوں روکے رکھا؟ اس کی وجہ بالکل آگے ہی ہمیں ملتی ہے، اور ان کے بارے میں نظر ہمارے ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام. یہ کون سے لوگ ہیں، کون سے کفار ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکے رکھا مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ مسلمان جنگ نہ کریں؟ وہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مسجد حرام سے روکا، یعنی عمرہ نہیں کرنے دیا، والہدیہ اور قربانی کے جانوروں کو، معکوفاً جو روکے ہوئے تھے، ان یبلغا محلہ کہ وہ اپنی حلال گاہ کو پہنچتے. کیوں؟ وجہ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا ہونے دیا؟ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ کہ اگر نہ ہوتے کچھ مرد مومن اور کچھ عورتیں مومن، نہیں تم جانتے انہیں، ان تطاعوہم کہ تم تو اعمال کر دو گے انہیں، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ اور پہنچتی تمہیں ان کی وجہ سے، معرتم کوئی تکلیف، بغیر علم بغیر علم کے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء اور تاکہ داخل کر دے اللہ اپنی رحمت میں جسے وہ چاہتا ہے. لو تزیلوا اور اگر وہ الگ ہوتے، لعذبنا البتہ عذاب دیتے ہم الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، منہم عذابا علیما ان میں سے دردناک عذاب. تو یہ وہ سینیریو تھا کہ مکہ کے اندر کچھ لوگ مسلمان مومن مرد اور عورتیں ایسی موجود تھیں جن کے ایمان لانے کے بارے میں یہ جو مدینہ سے مسلمان آئے تھے ان کو نہیں پتا تھا. یا تو وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے ابھی، یا پھر یہ کہ وہ اس قابل اتنی ریسورسز نہیں رکھتے تھے کہ وہ ہجرت کر سکتے یا مدینہ میں مسلمانوں سے کسی قسم کا رابطہ رکھتے. اب اگر یہ مکہ پر حملہ کر بھی دیتے، کسی جنگ کی صورتحال پیش بھی آتی، تو عین ممکن تھا کہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو بھی تہہ تیغ کر دیتے. ٹھیک ہے، تو یہی بات، یہی چیز کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اب یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مومنوں کی حفاظت کی جو اکا دکا مکہ میں موجود تھے، ان کی بھی حفاظت کی ان کی جگہ پر. اگر یہ 1400 لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، اگر مدینہ میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی حفاظت کی، تو جو مکہ کے اندر گنتی کے لوگ تھے جن کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہیں یا نہیں، لوگوں کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ فرماتے اگر وہ نہ ہوتے ان میں تو پھر ان کفار کو جو ہے وہ دردناک عذاب کا مزہ چکھاتے، پھر خوب ان کو تہہ تیغ کرتے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان مختصر سی جماعت جو مکہ میں موجود تھی ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کروایا، ان کی بھی الگ سے حفاظت کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پروٹیکٹس ہز سلیوز. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیۃ الجاہلیہ. اذ جب جعل بنا لیا یا رکھ لیا، الذین ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیۃ حمیت یعنی ذکر کو، حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی حمیت. حمیت الجاہلیہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی انا کی خاطر حق کا انکار کرنا، جاہلیت کو اپنی ضد بنا لینا، اپنی حمیت بنا لینا. حمیت کہتے ہیں غیرت کو. ٹھیک ہے، تو جاہلیت کی بنا پر
حق کو جھٹلا دینا، ٹھیک ہے، اپنی انا کی خاطر حق کا انکار کر دینا. اور تو یہاں پر حمیت جاہلیت سے کیا مراد ہے کہ ایک شخص محض اپنی انا کی خاطر یا اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی خاطر ایسا کام کرے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دے، حق کو پسے پس ڈال دے. اب آپ دیکھیں کہ کفار مکہ خوب اچھی طرح جانتے تھے اور مانتے تھے کہ ہر شخص کو حج اور عمرے کے لیے بیت اللہ کی زیارت کا حق حاصل ہے، اور یہ جو ہے بات یہ ان کے اپنے مطلب عرب کے قدیم ترین آئین میں موجود تھی. جیسے ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے نا، ایک قانون ہوتا ہے، تو یہ عرب کے قانون میں یہ بات موجود تھی کہ کوئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مکہ میں داخل ہو جاتا حرم کی حدود میں، تو چاہے وہ کسی کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہیں ہوتا تھا، وہ اس پہ تلوار نہیں اٹھا سکتا تھا، کیونکہ یہ رول تھا، یہ آئین تھا، یہ لا تھا. لیکن انہوں نے صرف اپنی جاہلیت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی انا کی خاطر مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، حالانکہ انہیں نظر آ رہا تھا. اور انہوں نے جو بار بار جو اپنے وفود بھیجے تھے مسلمانوں کے پاس حدیبیہ میں، تو پہلے جو 2 وفود تھے انہوں نے آ کر یہی رائے دی تھی. سہیل بن عمرو سے پہلے جو 2 لوگ گئے تھے بن کے نمائندے کو مشرکین مکہ کے، انہوں نے آ کے یہی کہا تھا کہ انہیں عمرہ کرنے دیں، وہ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ان کا کوئی اور کسی قسم کا وہ نہیں ہے، جنگی عزم نہیں ہے، وہ کسی قسم کے اور کام نہیں کرنے ہیں، صرف عمرہ کرنے ہیں. تو اب انہیں عمرہ کرنے دیں، لیکن انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، تو نازل کی اللہ نے سکینت اپنے رسول پر اور مومنوں پر. وَأَلْزَمَهُمْ، اور اس نے لازم کر دی ان پر کلمۃ التقوی، بات تقوی کی. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ تھے زیادہ حقدار اس کے اور اس کے زیادہ اہل تھے. یعنی جب کفار نے ایسی حمیت جاہلیت اپنائی تو کفار اپنی اصل پر آ گئے، یعنی جاہلیت پر، اور مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر سکینت نازل کی، ان کو وہ صبر اور وقار عطا کیا کہ انہوں نے کسی بھی قسم کی ہٹ درمی یا اشتعال کے بغیر جو ہے وہ ایک خوبصورتی سے معاہدہ کر پائے ان لوگوں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ ایک فتح قریب کی خوشخبری لے کر وہاں سے آگے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق سچی خبر دی اللہ نے، رسولہ اپنے رسول کو، الرؤیا خواب میں، بالحق کی ساتھ حق کے. یہ اصل میں اس بات کا جواب ہے جو بار بار مسلمانوں کے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اللہ کے رسول نے تو خواب یہ دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیا ہے آپ نے، تو پھر ایسے ہم عمرے کے بغیر واپس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی. تو اس کے جواب میں یہ فرما دیا گیا کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اسی سال جو ہے وہ عمرہ کرنے کی تصریح تو نہیں تھی خواب میں، لیکن پھر بھی ان کو بتا دیا گیا کہ وہ وعدہ بالکل سچا تھا. اور کیا ہوگا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، البتہ تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں. مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ، اور منڈوائے ہوئے اپنے سروں کو اور ترشوائے ہوئے. لا تخافون، نہیں تمہیں کوئی خوف ہوگا. فعلم، تو اس نے جان لیا، ما لم، جو نہیں تعلموا تم جانتے تھے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے کر دی اس کے علاوہ ایک قریبی فتح. قریبی فتح سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ فتح خیبر. تو یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ آمِنِينَ. تو اگر اللہ نے چاہا تو تم ضرور داخل ہوگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اللہ نے نہیں چاہا تو تم نہیں جاؤ گے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ خواب سچا ہے، تم ضرور داخل ہوگے. یہاں انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ جب جو چیز اللہ چاہے گا وہی ہوگا. ان کفار کے روک دینے سے ایسا نہیں کہ تم عمرہ نہیں کر سکو گے، بلکہ یہ اللہ کا پلان تھا، یہ ایسے ہی ہونا تھا.
ایسے ہی ایک ایگریمنٹ اللہ تعالیٰ نے کروانا تھا تاکہ نیکسٹ ٹائم جب تم یہاں آؤ. اب آپ ذرا سوچئے کہ اگر مسلمان اس سال حج وہ عمرہ کرتے تو وہ کس مینٹل سٹیٹ میں ہوتے, کس ذہنی حالت میں ہوتے؟ ایک خوف کی حالت میں ہوتے نا, ایک پریشانی کی حالت میں ہوتے. اور قریش جو تھے, جو دیگر جو مطلب مشرکین تھے, وہ کیسے کس حالت میں ہوتے؟ تو عین ممکن تھا کہ وہ امن اور سلامتی نہ ملتی مسلمانوں کو وہاں پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکٹڈ وہاں پر لے کر آنا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے وہ معاہدہ کروا دیا, اور خود مشرکین نے یہ کہا کہ اس سال نہیں اگلے سال آ کے عمرہ کر لیں, اور پھر اگلے سال مسلمانوں نے عمرہ کیا 7 ہجری میں, اور آمینین امن کے ساتھ کیا. اب انہیں کسی قسم کا کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا کسی سے بھی. اور ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فتح قریب کی خوشخبری بھی دے دی. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, اور وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ غالب کر دے اسے اوپر پورے دین کے تمام اس کے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اصل میں کیا ہے؟ اسلام. اسلام ہی وہ دین ہے جو اصل دین ہے. تو لوگوں نے جو دین کی مختلف شکلیں بگاڑ کر مختلف ادیان جو ہیں وہ دنیا میں پیش کیے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حق کے ساتھ بھیجا ہے, اس اسلام کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ سب کو صحیح درست دین جو ہے وہ دکھا دیں اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ اس پر گواہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ, اور جو ان کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار, وہ سخت ہیں کافروں پر. یہاں پر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی کچھ تعارف بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام کی کچھ صفات کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اشداء علی الکفار, کہ وہ سخت ہیں کافروں پر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافروں سے تند مزاجی میں بات کرتے ہیں, یا یہ کہ سخت کلامی سے پیش آتے ہیں, یا یہ کہ کافروں کے ساتھ ان کا رویہ جو ہے وہ غیر انسانی ہے, یا کچھ اشداء سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر وقت تلوار سونتے رہتے ہیں کفار پر, بلکہ یہ اس طرح سے ہے جیسے عربی زبان میں ایک بولا جاتا ہے کہ فلان شدید علیہ, یعنی فلاں شخص اس پر شدید ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو رام کرنا, اس کو اس کے مطلب پر لانا, اس کو اپنے مطلب پر لانا مشکل ہے. وہ اپنے عقائد میں سخت ہے, ریجڈ ہے, اپنی سوچ میں ریجڈ ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ اکرام کا کیا ان کی شخصیت کا کون سا پہلو پتہ چلتا ہے کہ کافروں سے کسی بھی صورت میں دب کے نہیں رہتے. اصول دین کے معاملے میں وہ کوئی بھی سمجھوتا نہیں کرتے, نہ بک سکتے ہیں, نہ نرم رویہ اختیار کرتے ہیں, نہ ان کی دھمکیوں اور سازشوں میں سے مرعوب ہوتے ہیں. یعنی اپنے دین میں وہ کفار کے مقابلے پر سخت ہوتے ہیں. یہ چیز ہم نے کہاں پڑھی تھی پہلے؟ مومنوں کا یہ کردار کہاں پڑا تھا؟ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو شجرۃ الطیبہ سے مماثلت دی تھی, کلمۃ الطیبہ کو شجرۃ الطیبہ سے مماثلت دی تھی. وہاں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے, اپنی دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا. وہ نرم دل ہوتا ہے, وہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, وہ دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے, وہ دوسروں کو سپیس دینے والا ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے دین پر کمپرومائز نہیں کرتا. کفار اس کو اس کے دین کے معاملے میں مجبور نہیں کر سکتے. رحماء بینہم, اور آپس میں مہربان ہیں. مسلمان آپس میں مہربان ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ مومن بندوں کی مثال آپس میں محبت اور اتفاق اور شفقت میں ایک جسم کی مانند ہے. جب جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے جسم کو نیند نہیں آتی اور پھر بخار چڑھنے میں بھی وہ اس کا شریک ہو جاتا ہے. رحما بینہم. آج ہم الٹ ہیں. ہم کفار کے لیے تو رحما بن گئے ہیں، ان کے ساتھ میں تو ہم جو ہے وہ مصالحت اور مداحنت کے اس لیول پر چلے گئے ہیں کہ جا کے ہم ان کے گرجوں میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کے مندروں میں بھی بیٹھتے ہیں، ان کی وہ پرشاد بھی کھاتے ہیں اور سب کچھ، لیکن ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کی مسجد میں جا کے نہیں بیٹھتا. مشرکین اور کفار کے ساتھ تو ہم ہر معاملے میں دوستانہ رویہ رکھے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ تو ہم کرسمس کے کیک بھی کھا رہے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ تو ہماری مصالحت کی یہ حالات آگئے کہ اپنے ممالک کے اندر آپ ان کے مندر اور ان کے گرجے تعمیر کرنے کو پروموٹ کرتے. کیا کہ جی یہ آپس میں دوستانہ بڑھے گا، اور آپس میں ایک دوسرے کے معاملے میں جو فرقہ بندی ہے اس میں ہوا دیتے ہیں اس کو، اور ممبروں کو استعمال کرتے ہیں اس بات پر کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کی جڑیں کاٹتا رہے اور اس کے گلے کاٹتا رہے. جبکہ اصل مومن کیا ہے؟ اشداء علی الکفار. وہ کفار کے ساتھ مداحنت اور مصالحت نہیں کرتا. اور رحما بینہم، آپس میں وہ فرقے بندیوں میں نہیں پڑتا. آپس میں وہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ چیز جو ہے یہ صرف ایک حدیث کے فرق سے سنت کا فرق ہے، تو اس سے مسجد یا ممبر الگ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. اس سے اس بات کو لے کر کسی پہ کفر کے فتوے لگانے کی تو ضرورت نہیں ہے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ دیکھیں گے انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدے کرتے ہوئے وہ تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کی طرف سے اور اس کی رضامندی. اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، عبادات میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہوتے ہیں، دن میں اپنی نمازوں کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. آپ ان کی علامت جو ہے ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے اثر سے. اور یہ وہ گٹھے نہیں ہیں جو ماتھے پہ پڑ جاتے سجدے کر کر کے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کا جتنا فرما بردار ہوتا ہے نا، جتنا زیادہ وہ تقوی میں آگے ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ کریم النفس ہوتا ہے، جتنی زیادہ اس کے اندر شرافت ہوتی ہے، جتنا زیادہ اس کے اندر حسن اخلاق ہوتا ہے، جتنا زیادہ وہ عاجزی رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے چہرے سے جھلکتا ہے. جس کو آپ عرف عام میں کہتے ہیں نا پر نور چہرے. ایسے چہرے جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے. ایسے چہرے جن کو دیکھ کے آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کسی جھوٹے دغاباز کا چہرہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ رائے دیتے تھے نا لوگ جب ان کو دیکھتے تھے، اور ایک طرف کفار کا پروپیگنڈا تھا کہ یہ ساحر ہیں، یہ مجنون ہیں، یہ ہیں اور فلاں ہیں، اور جب کوئی شخص دیکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو گواہی دیتا تھا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں، ان کے چہرے سے نظر آ جاتا ہے. وہ جو ہم اکثر کہتے ہیں نا وائبز، پازیٹیو وائبز. جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں، ان سے ایسی وائبز نکلتی ہیں کہ وہ اپنے ارد گرد کمفرٹس پھیلاتے ہیں. آپ کو ان کے پاس بیٹھنا مشکل نہیں لگتا، آپ کو ان کی بات سمجھ آتی ہے، وہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کرتے، وہ رضاکارانہ طور پر لوگوں کے لیے خیر خواہی میں ان کی اپنی خدمات پیش کرنے والے ہوتے ہیں. وہ کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہوتا کہ بہت پڑھے لکھے ہوں، بہت بڑے عالم ہی ہوں، بہت زیادہ
کسی مجلس میں محفلوں میں تقریریں کرنے والے ہی ہوں، وہ آپ کے بہت قریب کوئی آپ کی گھر کے باہر لگے ہوئے کوئی مزدور بھی ہو سکتے ہیں، جس کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، جو اپنے رب کو پہچاننے والا ہوتا ہے. کیونکہ انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے نا، وہ ایک کتاب ہوتا ہے، سمجھ لیجئے کہ جو اس کے اندر کی کیفیات ہوتی ہیں نا، اس کو بآسانی اس کے چہرے پر دیکھا جا سکتا ہے. جو ایک متکبر چہرہ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو ایک بد اخلاق شخص ہوتا ہے اس کے چہرے کی جو کرختگی ہے وہ ایک الگ ہوتی ہے، اس کے آنکھوں کے اندر جو جس طرح کے مطلب تاثرات آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ اور ہوتا ہے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہاں صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا، ٹھیک ہے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا، کہ ان کے چہروں سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے، جو سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پہ آگے، یعنی وہ جو فرما برداری ہے، وہ جو عبادات وہ کرتے ہیں، تو اس سے جو امپیکٹ ان کی پرسنالٹیز پر آیا ہے وہ ان کے چہروں سے پتہ لگ جاتا ہے. آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا کہ جب غالباً عباسیوں کے دور کی بات ہے یہ، تو انہوں نے ایک روم کے شاید بادشاہ کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجا. وہ چہرہ جو حضرت عمر کے دور میں سفیر کا تھا، اس پہ جو ایمان کی جھلک تھی، اس میں جو خلوص تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کا، وہ اس چہرے میں نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے بظاہر تو زیور اور پوشاک پہن رکھی تھی، بظاہر تو اس کے ساتھ جو بھی مددگار اور ایک دستہ موجود تھا ایک روب ڈالنے کے لیے، لیکن اس وقت وہ چہرہ نہیں تھا جو خلوص اور ایمان والا ہوتا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے، جیسا ہمارا ایمان ہوتا ہے، جیسا ہمارا اخلاص ہوتا ہے، ویسا ہی اثر ہمارے چہروں پر نظر آتا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور یہ ہے مثال ان کی تورات میں اور انجیل میں. کزرع اخرج، مانند کھیتی کے جس نے نکالی، شطعہ کونپل اپنی، پس ازرہ تو مضبوط کیا اس نے اس کو، فاستغلظ اور پھر وہ سخت ہوئی. یہ صحابہ کرام کی مثال ہے، اسلام کی مثال ہے کہ کس طرح سے چند لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے. جیسے بیج جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، وہ اگر زمین کے اندر نہیں رہے گا، وہاں پر ٹھہرے گا نہیں، تو وہ اگ نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو اسی طرح اگر ابتدائی جو چند لوگ تھے یہ اپنے دین پر استقامت اختیار نہ کرتے تو دین فلرش نہیں کرتا، اسلام فلرش نہیں کرتا، اسلام مضبوط نہیں ہوتا. تو پھر جب یہ اکٹھے ہوئے ایک جگہ پر، استقامت اختیار کی، پھر تھوڑے تھوڑے بڑھتے چلے گئے، جیسے یہاں پر مثال سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستوى علی سوقہ، پھر وہ کھڑی ہو گئے اپنے تنے پر، یعجب وہ خوش کرتی ہے الزرع کاشتکاروں کو. یعنی پھر یہ جماعت جو تھی یہ آہستہ آہستہ اسٹیبلش ہونی شروع ہوئی، آہستہ آہستہ مضبوط ہونی شروع ہوئی، یہاں تک کہ ان کا اثر جو ہے لیغیظ، تاکہ وہ غضب نہ کرے، بہم الکفار، ان کے ذریعے کافروں کو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے بنیاد رکھی اس جماعت کی، وہ دیکھ کر خوش ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوں. ان لوگوں کی مضبوطی بڑھتی چلی گئی اس لیے کہ تاکہ کفار ان سے غضبناک ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو مختلف مواقع میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عمرہ کیا تو آپ نے ان کو نوجوانوں کو رمل کرنے کا حکم دیا تھا. رمل آپ کو پتہ ہے کہ ایک طواف کا ایک چکر ہوتا ہے جس میں وہ تیزی تیزی سے چلتے ہیں جسم کو اکڑا کے، ٹھیک ہے. تو وہ کیوں کیا؟ کیونکہ جو مشرکین تھے ان کو یہ وہ خیال تھا کہ مدینہ کے آب و ہوا سے مسلمان کمزور ہو گئے، تو آپ نے ان کے سامنے اپنی پاور شو کرنے کا بتایا کہ ہم کمزور نہیں ہیں. اسی طرح دجانہ
کا کردار غزوہ احد میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ ابو دجانہ جو تھے ان کی چال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی انہیں، اور وہ جب کفار کو جو ہے وہ کاٹتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، تو اس وقت وہ جو ایک چال تھی ان کی، جس میں اگر مطلب ایک اکڑ والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عام طور پر یہ چال پسند نہیں ہے، لیکن اس وقت ابو دجانہ کی یہ چال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آ رہی ہے. یعنی ان کا چلنا، وہ اپنے آپ کو اکڑا کے چلنا اور ایک طرح سے کفار پر روب ڈالتے ہوئے چلنا. تو یہ چیز پسندیدہ ہے کہ مسلمان اپنی پاور شو کریں، کفار کو ہمت ہی نہ ہو کہ وہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی سوچیں یا ان کے خلاف پلاننگ کریں. یہ جو آج ہمارا عمومی رونا ہے نا کہ فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش، ان کی ہمت کیوں ہوئی آپ کے خلاف سازش کرنے کی؟ کیونکہ ہم نے ان کو موقع دیا، ہم نے انہیں دکھایا کہ ہم کتنے کمزور ہیں اور کس طرح ہمارے اندر پھوٹ پڑی ہوئی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو جو ہے وہ فائدہ پہنچانے والے ہوں اپنے کردار اور اپنے عمل کے ساتھ، نہ کہ اپنی پالیسیز اور اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے اس کو نقصان پہنچانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ایک ایک شخص کو جس کے پاس جہاں بھی جتنی بھی پاور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائیں کہ وہ اس کو دین کی بہتری میں استعمال کریں، اللہ کی رضا کے راستے میں استعمال کریں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی توفیق دیں کہ ہم جو کچھ سیکھتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں، ہم دین کے ایمبیسڈر بنیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو آگے پہنچانے والے بنیں، اس کو فائدہ پہنچانے والے بنیں، نقصان پہنچانے والے نہ بنیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.